صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مبلغ داڑھی والا یا امامہ شریف سر پر سجانے والا کیا یہی ایک مبلغ ہے یا مبلغ کی کچھ اور بھی وضاحت یا تعریف بیان کی جاتی ہے؟ اس کے سمجھنے کی ہم سب کو حاجت ہے۔ دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بخاری شریف کی حدیث، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یاد رکھیے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ مبلغ ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھے۔ تو یہ دائرہ کار مختصر نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بڑا وسیع ہے کہ وہ عالم ہو یا متعلم، امام مسجد ہو یا مؤذن، پیر ہو یا مرید، تاجر ہو یا گاہک، سیٹ ہو یا ملازم، افسر ہو یا مزدور، حاکم ہو یا محکوم، الغرض جہاں جہاں وہ رہتا ہو، کام کاج کرتا ہو، رضا الہی عز و جل کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے گرد و پیش کے ماحول کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے کوشش کرنے والا رہے، نیکی کی دعوت کا مدنی کام جاری رکھے۔ یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اس امت کی خصوصیت کچھ یوں بیان فرمائی ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان، تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اب افضلیت کا سبب کیا ہے؟ افضلیت کا سبب ہرگز یہ نہیں کہ اس امت میں سرمایہ داروں کی کثرت ہوگی یا یہ لوگ دنیاوی طور پر بہت تعلیمی یافتہ ہوں گے، ان میں انجینئر ڈاکٹر بکثرت ہوں گے، نہ ہی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنگجو بہادر اور طاقتور ہوں گے، یا یہ اس لیے افضل ہے کہ نہایتی چالاک اور زیرک یعنی ہوشیار ہوں گے، بلکہ ان کی افضلیت کی وجہ تو یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے کے اہم منصب پر فائز ہوں گے۔ یہ نیکی کی دعوت نہ دینے کی وجہ سے ہمیں نقصان بہت ہوئے۔ باپ اپنے منصب کے مطابق نیکی کی دعوت دے، گھر کا سربراہ اپنے منصب کے مطابق، ہر کوئی اپنے اپنے گرد و پیش کے ماحول کو درست کرنے کے لیے نیکی کی دعوت تو دے نا۔ آپ کے سامنے گناہ ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس گناہ کو روک سکتا ہوں، تو آپ کیوں نہیں روک رہے؟ اور نیکی کی دعوت اور تبلیغ دین کی اہمیت کو ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ فضیلت جو نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے وارد ہوئی ہے، ہم اس میں حصہ کیوں نہیں پا رہے؟ اور یہ بات ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کہ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے۔ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو یعنی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی۔ کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، بہترین بندہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تعالی سے ڈرنے والا، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھی باتیں بتانے والا اور برائیوں سے روکنے والا۔ اگر مسلمانوں نے تبلیغ چھوڑ دی تو ان پر ظالم بادشاہ مسلط ہوں گے حدیث پاک میں، اور ان کی دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھانا مقصود ہے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، اول تو ہم سب کو نیکی کی دعوت دینی ہے، ہم سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ یہ دائرہ محدود نہیں ہے، یہ دائرہ وسیع ہے۔ گھر میں، دفتر میں، محلے میں، ہر جگہ پر اس کی اہمیت ہے۔ ماں اپنی جگہ اپنے منصب کے مطابق جو اس کا دائرہ کار ہے گھر کی گھریلو خانہ داری کے اندر، وہ دیکھے میں نے کہاں نیکی کی دعوت دے رہی ہے، اس کو اس کے منصب اور ذمہ داری کے مطابق جہاں جہاں اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کو برائی کو روکنا ہے، نیکی کی دعوت دینی ہے، باپ کو دینی ہے، بھائی کو دینی ہے، بہن کو دینی ہے، پڑوسی کو پڑوسی کے لیے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اگر پڑوسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی بھی قیامت کے دن گرفت ہونے کی روایتیں ملتی ہیں۔ اس وقت ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا اور دنیا میں جو ہم اس وقت حالت دیکھ رہے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین ذرا تھوڑی سی توجہ کریں۔ اور 100 کروڑ افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے؟ کیا یہ ہم نہیں جانتے؟ گھر گھر گناہ داخل ہو چکا، سستا اور آسان دور کی بات ہے، اب تو گناہ مفت اور آسان ہو گیا ہے۔ مفت میں گناہ ہو رہے ہیں، گناہوں پر ابھارا جا رہا ہے۔
گناہوں کے مواقع دیے جا رہے ہیں اور ایسی ایسی لالچ دی جاتی ہے گناہوں پر کہ بندہ بچے تو کیسے بچے. اور ایک طرف نیکی کی دعوت کا سلسلہ بند، مسجدوں کی ویرانی، سنیما گھروں، ڈرامہ گاہوں کی رونق دین کا درد رکھنے والوں کو آٹھ آنسو رلاتی ہے. وی سی آر، ڈش اینٹینا، انٹرنیٹ کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے. تکمیل ضروریات اور حصول سہولیات کی حد سے زیادہ جد و جہاد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے. گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چگلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال نہ حق کھانا، خون بہانا، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف دینا، قرض دبا لینا، کسی کی چیز عاریتاً یعنی وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اس سے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود رشوت کا لین دین، ماں باپ کی نافرمانی اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت، بدنگاہی، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی مشابہت یعنی نقالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض اور کینہ رکھنا، شماتت یعنی کسی مسلمان کو مرض، تکلیف یا نقصان پہنچنے کی صورت میں خوش ہونا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل، خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کس قدر پھیلتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ ہمیں نظر نہیں آ رہے؟ کیا یہ کیفیات کا ہم جائزہ نہیں لے رہے؟ کیا یہ ماحول ہمارے گرد و پیش یا خود ان میں کئی عادتیں ہمارے اندر نہیں ہے؟ پھر کثیر گناہ ایسے ہیں جن کی وجہ سے براہ راست دوسروں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. دنیاوی نقصانات تو ایک طرف رہے، گناہ کرنے والے کا اصل بڑا نقصان تو آخرت کا ہے. ذرا سنتوں کا درد رکھنے والے عاشقان رسول سوچو، گناہوں کی دلدل میں پھنسنے والوں کو کون نکالے گا؟ سوچو، ذرا سر جھکا کے سوچو، کون نکالے گا؟ اخلاقی تنزلوں اور پستیوں کی طرف گرتے چلے جانے والوں کو کردار کی بلندیوں کی جانب کون ابھارے گا؟ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں مصروف رہنے والوں کو جنت میں لے جانے والے اعمال پر کون لائے گا؟ ذرا سوچیے، ان حالات کا کیسے جائزہ لیا جائے؟ کون آئے گا؟ یہ منصب اس امت کو نصیب ہوا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے، مگر آج ہماری کیفیت دیکھیے، یہ حالات پیدا کی ہوتے ہیں. ہم نے نیکی کی دعوت دینی بند کی. کوئی شخص صحیح معنی میں مبلغ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر کرتا ہے تو اس کو کرنے کی وہ صلاحیت نہیں پاتا کہ جیسے کہ ہونی چاہیے. دنیا کے سارے فنون، سارے ہنر سیکھے جا رہے ہیں اور سیکھتے چلے جا رہے. لوگ نہیں سیکھا جا رہا تو نیکی کی دعوت کا طریقہ نہیں سیکھا جا رہا. وہ درد بھرا دل کہاں سے لاؤں جو مسجد کی ویرانی دیکھ کر روئے؟ وہ کلیجہ کہاں سے لاؤں جو مسجد کی ویرانی دیکھ کر میرے منہ کو آئے؟ دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ باب الاسلام سندھ کے گاؤں پہنچا. مسجد میں تالا پڑا تھا. لوگوں نے ترکیب بنا کر جب مسجد کا دروازہ کھولا تو مدنی قافلے کے مسافر یہ دیکھ کر غمگین ہو گئے کہ طویل عرصے سے صفائی نہ کیے جانے کے سبب مسجد کے در و دیوار گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں اور ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے ہیں. مدنی قافلوں کے استفسار یعنی پوچھنے پر بتایا گیا کہ کافی عرصہ ہوا یہاں کے مسلمانوں نے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے. ہائے جس کی بنا پر امام صاحب بھی جا چکے ہیں. اسی وجہ سے مسجد پر تالا لگا دیا گیا ہے. افسوس، مسجد بند کر دی گئی اور گاؤں میں ہر طرف گناہوں کی گرم بازاری تھی. اکثر دکانوں پر گانے باجے اور ٹی وی پر فلمیں دکھانے کا سلسلہ جاری تھا. یہ میں آپ کو کسی انگریزوں کے ملک کی بات بیان نہیں کر رہا. ہمارے اپنے ملک پاکستان کے شہر باب الاسلام، صوبہ اسلام کا دروازہ باب الاسلام، اس کے ذریعے اسلام داخل ہوا تھا ہمارے ملک. اس طرف محمد بن قاسم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے اس باب الاسلام کے گاؤں کا آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں جہاں مسجد ویران تھی. مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں جب وقت ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.